السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی، محق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ ماہ ذی الحجہ شریف کا چاند طلوع ہو چکا ہے، اور آج ذی الحجہ شریف کی دوسری تاریخ ہے۔ اس مہینے کے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ کی 10 راتوں کی قسم کو قرآن میں یاد فرمایا، اور جو 10ویں فجر ہے اس فجر کی قسم بھی قرآن میں اٹھائی، اور 10 راتوں کی۔ ان راتوں کی فضیلت اور ان 10 دنوں کی فضیلت یوں بھی ہے کہ یہ حج کے ایام ہیں، ان دنوں میں حج ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ماہ ذی الحجہ کا روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اسے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور 100 گھوڑے مال سے لدے ہوئے اسے اللہ کی راہ میں جو لوگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں ان کو دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 100 غلام آزاد کرنے کا ان کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ تو 7 دنوں کے روزے کی فضیلت ہے،
لیکن جو 8واں دن ہے جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے، اس کے متعلق فرمایا جو 8ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب، اور 1000 گھوڑے جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے دین کے لیے گئے ہیں ان پہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر جو 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، فرمایا 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال، عرفہ کا روزہ۔ فرمایا کہ جو حاجی نہ ہو اسے عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ جو عرفہ کا روزہ رکھے اسے 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 2000 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، 2000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جو لڑنے کے لیے گئے ہیں ان کو دینے کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اور ان دنوں کا احترام اس طرح کیا جائے کہ یہ اللہ کے دن ہیں، جو ان دنوں کا احترام نہ کرے ان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں، تو میں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ اس کی شفاعت مت کیجیے، کیونکہ یہ ماہ ذی الحجہ کا احترام نہیں کرتا تھا، اس کی تعظیم اور تکریم نہیں کرتا تھا۔ یعنی ماہ ذی الحجہ کا احترام یہ ہے کہ ان دنوں احتیاط کیا جائے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ یہ ایام الحج ہے، حج کے خاص دن ہیں، ان دنوں میں حاجی لوگ حج کرتے ہیں، اور ان دنوں میں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی طرح سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیح کثرت سے پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی ان دنوں بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح ان دنوں یہ ایام ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو صدقہ دے، تو یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے 1 درہم ان دنوں میں صدقہ دیا گویا اس نے پوری دنیا کے غریبوں کو صدقہ دیا، اور یہاں تک کہ آیا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرانے کا شرف حاصل کیا۔ بڑے خوبصورت یہ ایام ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کا شعور عطا فرمائے۔ چونکہ یہ ساری فضیلتیں ان دنوں کو تو روز اول سے حاصل ہیں، یعنی جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے حرمت والے مہینے ہیں یہ 4 مہینے، 3 مہینے لگاتار ہیں اور 1 مہینہ رجب کا الگ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سب حج کے مہینے ہیں، شوال المکرم سے لے کر کے جو ہے وہ ذی الحجہ شریف تک، تو ان کی بڑی برکتیں، بہت برکتیں ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان دنوں رونما ہوا تو مزید ان دنوں کی عظمت کو اس واقعے نے 4 چاند لگا دیا۔ جس طریقے سے محرم شریف کا مہینہ عزت والا، عظمت والا تو ہمیشہ سے تھا، عاشور کا دن برکت والا ہمیشہ سے تھا، لیکن جب امام حسین کا واقعہ ہوا تو عاشور کو مزید 4 چاند لگ گئے۔ تو ایسے ہی یہ ایام الحج برکت والے، عظمت والے تھے، لیکن وہ واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کا ہوا، اسماعیل علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں۔ آپ غور فرمائیے، واقعہ مجھے نہیں بتانا، واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہمیں اس کی طرف آنا۔ واقعات بہت سن رہے ہیں، سب کو یاد بھی ہو چکا، اس سے لینا کیا ہے؟ اس لیے کہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن میں واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں
دو چیزیں، ایک تو یہ کہ تمہیں عبرت ہو، اور نمبر دو کہ تمہارے دل مضبوط ہوں کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کے اجر کیا ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب سے بیدار ہونے کے بعد حتمی طور پر جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ بیٹے کو ذبح ہی کرنا ہے، تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منی کے میدان میں لے جا کر کے آپ نے کہا کہ میرے بیٹے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں۔ بہت دھیان سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں۔ بیٹے کی زبان سے نکلتا ہے، زیادہ عمر نہیں ہے، بس جو مختلف اقوال آتے ہیں، کسی نے کہا کہ 8 سال، کسی نے کہا 10 سال، آخری جو قول مجھے ملا ہے وہ 13 سال، یعنی 8 سے 13 سال کی عمر کے درمیان کا وقفہ ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر اپنے اکلوتے بیٹے، بہت خوبصورت بیٹے سے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری رکھ کر تجھے ذبح کر دوں۔ اکلوتا بچہ، ننھا سا بچہ اپنے ابا سے کہتا ہے کہ ابا، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کر گزریے۔ افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہے۔ آپ کو جو اللہ کا حکم ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ 8 سال، 9 سال، 10 سال، 11، 12 یا زیادہ سے زیادہ 13 سال بھی پکڑ لیں تو کیا ذبح کرنے کی بات سن کر کسی بچے کی زبان سے یہ نکل سکتا ہے؟ آج اگر ہم بچوں کو کہیں کہ تم نے چھٹی کے دن بھی اسکول جانا ہے، کہ آپ کو ایکسٹرا کلاس کے حوالے سے بلا لیا گیا ہے، بچہ پلٹ کے باپ کو بھی جواب دیتا ہے، ماں کو بھی جواب دیتا ہے۔ یعنی ہمارے بچوں کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ابھی بات ایکسٹرا کلاس کی اہمیت کی نہیں ہے، ابھی بات اسکول اور مدرسے کی نہیں ہے، بات ماں باپ کی زبان کی اہمیت کی ہے۔ بچوں کو اگر آج ہم کچھ کہہ دیں کہ ذرا فلاں کام کر دو، تو 99% گھروں کے بچوں کا حال یہ ہے، وہ پلٹ کر کہتے ہیں وہ ذرا میرے بھائی کو بولو نا، وہ میری بہن کو بولو، وہ نہیں ہے کیا؟ تو ادھر ایک چیز ہے کہ بچے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ادھر باپ کو بچہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ کر، اللہ کا حکم ہے نا تو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور پھر مزید یہ بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ میرے ہاتھوں کو پیروں کو باندھ دیں۔ دیکھ رہے بچے اس طرح کا مشورہ دیتے ہیں، آپ میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو باندھ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ذبح کریں گے تو میں تڑپوں گا تو میرے پیر آپ کو نہ لگ جائیں، ہاتھ جب میرے ادھر سے ادھر گھومیں گے تو کئی باپ کے بدن کو لگے تو یہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور ابا ایک کام اور کر لیں کہ اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لیں، کیونکہ جب ذبح کریں گے تو کئی باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، یہ دونوں محبتیں اللہ کی محبتوں کے درمیان کوئی دیوار نہ کھڑی کر دے، پٹی باندھ لے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کس خوبصورت پر چھری چلا رہے ہیں۔ محبت پدر پر، محبت پسر پر چھری چل جائے، محبت پدر پر چھری چل جائے، یعنی باپ اور بیٹے کی محبت پر چھری چل جائے مگر یار کی محبت پر چھری چلنے نہ پائے، اس لیے پٹی باندھ لیجیے۔ اور پھر پٹی باندھ کر مزید مجھے الٹا دیجیے، یعنی غور تو کر لیں کس انداز کے ساتھ مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اور میرا خون آلود کرتا پہلے سے اتار لیجیے، کہیں یہ خون آلود کرتا جب ماں کے پاس پہنچے تو ماں کے دل کو صدمہ نہ ہو۔ یہ ساری باتیں بچے نہیں کر سکتے، اسی لیے اقبال کو کہنا پڑا،
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس کو، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ابھی تک کسی مدرسے میں داخلہ تو نہیں ہوا تھا، کسی اسکول میں داخلہ تو نہیں ہوا تھا، پھر یہ آداب اور ادب کس نے سکھائے؟ تو یہ گھر کی تربیت کا نتیجہ تھا، یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کروں، آج ہمارے بچوں کے پاس بڑی سے بڑی ڈگریاں تو ہیں، ہمارے بچے بڑے بڑے اسکول میں پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے بچوں کو یہ تربیت بھی حاصل ہے؟ یہ ادب ہمارے بچوں کو بھی ہم نے سکھائے؟ آج ہمارے معاشرے سے ادب چلا گیا، تعلیم تو آ گئی، ادب چلا، ہم سب کی توجہ ایک طرف ہے، تعلیم تعلیم تعلیم، تربیت نہیں ہے، اور تربیت نہیں ہے تو ادب نہیں ہے۔ اس لیے بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں لیکن ادب نہیں آ پاتا، الا ماشاءاللہ زیادہ تر بڑے عالم بن گئے، بڑے خطیب بن گئے، بڑے ڈاکٹر بن گئے، بڑے انجینئر بن گئے۔ تعلیم تو ہے، تو تعلیم کیوں سکھا رہے ہو؟ تعلیم اس لیے سکھا رہے ہو کہ تعلیم کی وجہ سے نوکریاں ملیں گی، بڑی بڑی نوکریاں ملیں گی، مالداری آئے گی۔ تربیت کون دے گا؟ جس تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو بچوں کو، اس معاشرے کے اندر بچے بے ادب ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے پورا ہندوستان، پوری دنیا مت دیکھیے، صرف اپنا شہر دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑوں کو، جو چچا کی عمر کا ہے، باپ کی عمر کا ہے، اس کو بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں، اپنے شہر نام لے کے بلاتے ہیں، اے توئے ابے تبے کر کے بلاتے ہیں۔ کوئی ادب نہیں رہ گیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، سب کی توجہ تعلیم کی طرف ہے، تربیت کی طرف سے جو توجہ ہٹی نا، ابتدا میں بچہ باہر والوں کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے، اور بعد میں وہ بے ادب بنتے بنتے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ ماں باپ کی بھی توہین کرتا ہے۔ یہ جو 99% گھروں کا ماحول ہے نا، کہ بچے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، آپ نے کیا سکھایا؟ جب وہ ٹیچر کی بے ادبی کر رہا تھا تب تو آپ کا سینہ پھول رہا تھا، جب وہ باہر والوں کو اے تو ابے تبے کر کے بلا رہا تھا تب تو آپ گھمنڈ سے وہ کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے بچوں کو جھکنا کہاں سکھایا؟ ہم اپنے بچے اگر کہیں جھکے تو ہم اس کو اپنی ایگو اور اپنے تکبر کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہارون رشید ایک بادشاہ ہے، نماز روزے کا عبادتوں کو بڑا پابند تھا، لیکن کچھ کام اس سے ایسے بھی ہوئے جس کا ذکر یہاں مناسب نہیں۔ لیکن گھر کا ماحول بادشاہوں کا بھی کیسا تھا؟ ہارون رشید گھوڑے پر جا رہا تھا، اور کتنی بڑی حکومت کا وہ 24 لوگوں کے کھاتے کا مالک نہیں تھا، ایک دو سائزنگ کا مالک نہیں تھا، وہ اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کا مالک تھا کہ ایک دن اس نے بادل کو دیکھا تو بادل کو دیکھتے ہوئے گھمنڈ سے کہا، اے بادل تو جہاں چاہے وہاں برس، میری ہی حکومت میں برسے گا۔ یعنی اسلامی حکومت اتنی بڑی تھی اس وقت، مشرق سے لے کے مغرب تک، کہ بادل کو کہا جا رہا تھا تو چاہے جہاں جا کے برس، برسے گا تو ہماری حکومت۔ تمام اسلامی حکومت کا اکیلا بادشاہ تھا جسے دنیا ہارون الرشید کہتی، بڑا مشہور نام ہے ہارون کا۔ دولت کا حال یہ ہے کہ جب حج کو گیا ہے تو بغداد شریف سے لے کر مکہ شریف تک اس کا پیر زمین پر نہ پڑنے پائے، قالین بچھائی گئی تھی بغداد شریف سے مکہ المکرمہ تک۔ غور کریں نا، ایسا کوئی حاجی ملا ہے تاریخ میں کہ جس کا گھوڑے کا پیر بھی زمین پہ نہ ٹکے، قالین بچھائی گئی؟ کیا دولت ہوگی اس کے پاس، کیا مال ہوگا؟ اس کی بیوی نے دیکھا کہ عرفات میں حاجیوں کو پانی پینے کے لیے تکلیف ہے، تو اس نے بغداد سے لے کر عرفات تک نہر کھدوائی جسے نہر زبیدہ کہتے ہیں، اور بغداد معلیٰ سے پانی بھجوایا حاجیوں کے لیے۔ آج بھی وہ نہر زبیدہ کے نشانات موجود ہیں۔ ذرا غور کریں کتنے دولت مند۔ آج تو تھوڑی سی دولت آتی ہے تو فرعونیت چھا جاتی ہے، کیا استاد کا ادب اور کیا بڑوں کا ادب اور کیا کسی پہ شفقت۔
یہ دولت مند ہونے کے باوجود ہارون رشید کی دولت کا اندازہ کر لیں اب. اور اب آگے سنیے. جا رہا ہے ہارون الرشید تو دیکھا اس کے دونوں بیٹے بچے استاد وضو کر رہے ہیں تو بدنا لے کے, بدنا سمجھتے ہیں لوٹا, بدنا اس لوٹے کو کہتے ہیں. ایک تو لوٹا ہوتا ہے, ایک تو بدنا ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہے, یہ بھی سب بتانے کی ضرورت ہے. روایات پرانی بتانے کی ضرورت ہے, ہم ہی نے سکھانا ہے, یہ مدرسوں میں نہیں سکھائے. لوٹا اس کو کہتے ہیں جو بغیر ٹوٹی کا ہو, بدنا اس کو کہتے ہیں جس میں ٹوٹی نکلی ہوتی. پہلے وضو بدنے سے کیا جاتا تھا کہ بدنوں سے وضو کرنا سنت, اور بدنے سے وضو کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس میں پانی ضائع نہیں ہو. آپ کبھی غور کریں, پانی ضائع. ابھی بھی یو پی ہم جاتے ہیں, یو پی بہار بنگال, تو وہاں کے دیہاتوں میں لوگ اسی سے وضو کراتے ہیں. تو بہرحال تو بدنے سے پانی ڈال رہے بچے استاد کے پیروں پر. دونوں بیٹوں نے ایک ایک پیر لے رکھے اور پانی ڈالنا. ہارون نے جب یہ منظر دیکھا تو گھوڑے سے اترا اور چابک بچوں کو مارا. استاد گھبرا گئے شاہی جلال کو دیکھ کر, تو بچوں سے کہتا ہے ہارون تم استاد کے پیر پر ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہے ہو, بے ادبو, تمہیں یہ طریقہ نہیں معلوم کہ ایک اللہ نے جو دو ہاتھ دیے, ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور استاد کو پیر مت دھلنے دو, دوسرے ہاتھ سے تم استاد کا پیر دھلاؤ. یہ ادب ہے نا استاد کا, یہ باپ سکھا رہے بادشاہ ہو کر. یہاں تو استاد ایک چھڑی مار دے تو پورا خاندان جھگڑا کرنے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو مارا پیٹا جائے, لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا جسے جو کچھ ملا ہے ادب کی وجہ سے. ہم گھر میں اپنے بچوں کو ادب سکھائیں, تہذیب سکھائیں. یہ جو ہمارے شہر میں یہ ہو گیا, اگر کوئی فقیر بھی بوڑھا ہے تو اپنے بچوں کو بتاؤ کہ وہ فقیر نہیں ہے, عمر دراز ہونے کی وجہ سے اس کا ادب تم پر ایسے لازم ہے جیسے تمہارے دادا کا ادب لازم ہے. اگر کوئی پھٹے پرانے لباس میں کوئی بڑی عمر کا ہے تو پھٹا پرانا لباس مت دیکھو, اس کی بڑی عمر دیکھ کر اس اعتبار سے اس کا ادب کرو کہ اس کا ادب تیرے چچا کے ادب کے برابر. یہ درس دیا جاتا تھا. ادب گیا ہے, تربیت بھی, کیونکہ بچے ماں باپ کی زندگی میں یتیم ہو گئے نا. پہلے ماں باپ مرتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے, اب ماں باپ زندہ ہے تو بچے یتیم ہو گئے. یتیم کا مطلب کیا؟ جسے تربیت نہ ملے وہ یتیم ہے. تو ادھر ماں موبائل میں گھسی ہوئی ہے, ادھر باپ موبائل میں گھسا ہوا ہے. بچوں کے لیے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں. اس لیے بچے تو دنیا میں آ رہے ہیں لیکن بے ادب ہے, کوئی تہذیب نہیں, کچھ نہیں. ہم نے اپنے بچوں کو کچھ تو سکھانا ہے. دیکھو سب سکھا کے بھی بچے بچے ہی رہیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہو جائیں گے, وہ ایک الگ کوالٹی ہے جو قدرت کا انتخاب ہے. لیکن ہم کچھ تو کوشش کریں, کچھ تو. مجھے یاد آ گئے حضرت امام جواد التقی, یہ امام علی رضا کے بیٹے ہیں. امام جواد التقی, گھر کی تربیت کا نتیجہ دیکھیں. جواد التقی جن کا مزار بغداد شریف میں امام موسیٰ کاظم کے قدموں میں, ان کے پہلو میں. بادشاہ مامون رشید کا دور تھا, بچے کھیل رہے تھے اور اس کے بعد آپ وہاں کھڑے تھے. آپ نہیں کھیل رہے تھے, کھڑے ہوئے تھے. مامون آیا تو سارے بچے کھلونا چھوڑ کے بھاگ گئے. امام تقی کھڑے رہے, امام جواد التقی کھڑے رہے. وہاں کھڑے رہے تو بادشاہ نے کہا سب بچے بھاگ گئے, اے بچے تو ڈر کے مجھ سے نہیں بھاگتا؟ تو کہا میں مجرم تھوڑی ہوں جو تم سے ڈر کے بھاگوں. دیکھ رہے یہ بھی انداز گھر کی تربیت. میں مجرم تھوڑی ہوں جو آپ سے ڈر کے بھاگوں گا. تو کہا کہ تو چھوٹے موٹے گھرانے کا نہیں لگتا, تو کسی بڑے گھرانے کا. تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرے باپ کا نام علی رضا ہے, علی رضا کا بیٹا ہوں اور امام علی کا پوتا. ہم مجرم لوگ نہیں ہیں جو آپ سے ڈر کے بھاگتے.
ڈر کے بادشاہوں سے وہ بھاگتے ہیں نا جو مجرم ہوتے ہیں. یہ بچوں کی تربیت کا نتیجہ. نبی کے خاندان کی بات آئی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. تربیت کا نتیجہ دیکھیں, گھر کی تربیت کا. ہائے ہائے ہائے. ایک بزرگ ہیں جن کو دنیا حضرت مالک ابن دینار کہتی. ایک بزرگ ہے جنہیں دنیا مالک ابن دینار کہتی. ایک بار درشید پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول. گھر کی تربیت کا نتیجہ دیکھیں. حضرت مالک ابن دینار ایک سفر میں ہے. سفر کرتے کرتے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے مدینہ منورہ کے دیہات میں. مالک بن دینار مدینہ منورہ آئے ہوئے اور ایک ننھا سا بچہ ہے. وہ ننھا سا بچہ لکڑیاں جمع کر رہا ہے اور لکڑیاں جمع کرتے کرتے وہ رو رہا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ایسے میں یہ منظر دیکھ کر کے انہوں نے سوچا کہ بچہ خوبصورت ہے, لکڑیاں جمع کرتا ہے, روتا ہے, کام سے لگا ہوا ہے, تو سوچا اس کو سلام کر دو. پھر دل میں خیال آیا, ارے مالک تو اتنا بڑا شیخ طریقت ہے, اتنا بڑا بزرگ ہے, اور یہ چھوٹا سا بچہ تو اس کو کیا سلام کرے گا. تو آگے چلے گئے, سلام کیے بغیر آگے چلے گئے. جب سلام کیے بغیر آگے چلے گئے تو دل میں خیال آیا, او مالک جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے تو تیری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ تو نبی سے بڑا ہو گیا؟ نبی سلام کرے بچوں کو اور تو نہ کرے, یہ تیرا گھمنڈ. تو جلدی سے جب احساس ہوا, اللہ والوں کو احساس ہوتا ہے تو فوراً پلٹتے اور پلٹ کر اس بچے کو سلام کرنے کے لیے پلٹے. اس بچے کو سلام کرنے کے لیے پلٹے. تو جیسے ہی پلٹے اور کہا السلام علیکم, جیسے کہا نا السلام علیکم, تو اس بچے نے روتے ہوئے لکڑیاں جمع کرتے ہوئے سر اٹھایا اور کہا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار. ان کے تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ ارے یہ تو میرا بھی نام جانتے ہیں اور میرے باپ کا بھی نام جانتے ہیں. اتنا چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے, 4-5 سال کا بچہ. تو کہا اے بچے, یہ میری اور تیری پہلی ملاقات ہے اور تم میرا بھی نام جانتا ہے اور میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے. تو اس بچے نے سر اٹھا کر کے کہا مالک, عالم ارواح میں جب روحیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی تو تیری اور میری روح بہت قریب تھی. تو دنیا میں آ کے مجھے بھول گیا, میں دنیا میں آ کے تجھے میں نے یاد رکھا. یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو 80 سال کی عمر میں پہنچ کر کے علم عرفان کی باتیں بڑے بوڑھے بھی نہیں کر سکتے. تو مالک بن دینار کے دماغ میں ایک سوال تھا جس کا جواب ان کا کوئی استاد نہیں دے پایا تھا آج تک. ایک سوال ایسا تھا کہ جس سے پوچھا کسی نے ان کا جواب نہیں دیا, کوئی جواب نہیں دے سکا. تو کہا اے بچے, جب تو اتنی بڑی علم عرفان کی باتیں کرتا ہے تو پھر میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سوال سے پہلے ایک میرا سوال اور ہے. تو اتنا اچھا بچہ جو میرا بھی نام جانے, میرے ابا کا بھی نام جانے, علم عرفان کی بات کرے, تیرے گھر والوں نے تجھ پہ ظلم کیا کہ تجھے بچپنے میں لکڑیاں جمع کرنے جنگل بھیج دیا. کہا خبردار, میرے ماں باپ کو برا نہ کہنا. وہ بچہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, ابھی تو مدرسے میں جانے کے دن بھی نہیں ہے اور مالک کو ٹوک رہے ہیں اے مالک میرے ماں باپ کو برا نہ کہنا, میرے ماں باپ نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا, میں خود آیا ہوں اپنے ماں باپ کی مدد کے لیے جنگل سے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے. کہا پھر تو روتا کیوں ہے؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ مجھے خیال آتا ہے
کہ میں جب لکڑیاں لے کر جاتا ہوں، میری ماں چولہے میں جب لکڑیاں ڈالتی ہے جلانے کے لیے تو بڑی بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے، جب وہ نہیں جلتی تو بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیتی ہے اور چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے، چھوٹی لکڑیوں سے پھر بڑی لکڑیاں جل جاتی ہے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ جب بڑی بڑی عمر کے انسانوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا اور وہ آگ بھڑکائے گا جہنم کی، تو کہیں ہم جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈال کر کے اللہ جہنم کی آگ نہ بھڑکا دے۔ اس لیے میں روتا ہوں۔ میرا رونے کا مقصد یہ نہیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے کام دیا تو میں رو رہا ہوں، نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو اور بڑی بات ہو گئی۔ ایک بچے ایک جواب دے دے سوال کا، کب بولیے کیا بات ہے؟ کام ایک سوال میں نے اپنے بڑے بڑے استادوں سے پوچھا، کوئی جواب نہ دے سکا، تو دے سکتا ہو تو بتا۔ کہا بولیے سوال کیا ہے؟ کہا کہ نفس میں اور قلب میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے دل اور ایک ہوتا ہے نفس۔ تو کہا نفس اور قلب میں فرق کیا ہے؟ نفس اور قلب میں کیا فرق ہے؟ تو وہ بچہ ایک جملے میں جواب دیتا ہے، کہا جب آپ کو خیال آیا نا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، تو پھر خیال یہ آیا یہ بچہ ہی تو ہے، اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے جو میں اس کو سلام کروں؟ یہ سوال خیال آیا تھا نا آپ کے دماغ کے اندر؟ کہاں آیا تھا؟ کہا اس کو نفس کہتے ہیں۔ وہ نفس تھا جس نے سلام کرنے سے گھمنڈ ڈال کر کے روکا، اسے نفس کہتے ہیں۔ اور جب خیال آیا ارے رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے تو میری اوقات کیا، جو پلٹ کر آئے نا تو یہ دل تھا، یہ فرق ہے۔ تو میرے دل کے حالات بھی جانتا ہے، اور تیرا نام تو بتا دے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ ایسے بھی بچے دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو کہا میرا نام ہے جعفر ابن محمد، میں محمد باقر، امام باقر کا بیٹا جعفر الصادق ہوں۔ یہ گھر کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ گھروں کی، ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے پا رہے۔ اپنے بچوں کو ادب سکھائیے، بڑوں کا ادب سکھائیے، تعظیم سکھائیے۔ اللہ کے آج ہمارے بچوں کو میں دیکھتا ہوں، رمضان شریف ہو یا تہوار یا چھٹیوں کا موقع ہو، کتوں کو مارتے پھریں گے، بڑے بڈھوں کو کا مذاق اڑائیں گے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ نے جس کو اسلام میں بوڑھا کر دیا، اس کی توہین کرنے والا یا تو زانیہ کا بیٹا ہوگا یا تو منافق ہوگا۔ بڑے بڈھوں کی توہین کرنے والا یا تو زانیہ کا بیٹا ہوگا، وہ بھی اس اعتبار سے جس کا اسلام میں بوڑھاپا، جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا، اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا کرتا ہے، اللہ خود اس کی تعظیم کا حکم دیتا ہے، احترام کا حکم دیتا ہے۔ اور آج ہم لوگ بڈھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بڈھوں کی مزہ لیتے ہیں۔ نوجوان چھوکروں کو دیکھیں، ایسی ویڈیو ہمارے شہر کی چلتی ہے، بڈھوں کا مذاق اڑانا ہے، بڑوں کا مذاق اڑانا ہے۔ نہیں بھائی، جن کی داڑھی سفید ہو جائے بڑھاپے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بوڑھوں سے حیا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جوانی میں یہ گناہ نہیں کرتا تھا، داڑھی سفید ہو گئی، بڈھا ہو گیا، اب بڑھاپے میں اس سے گناہ ہو جائے تو اس کا گناہ مت لکھنا، اس کی دعا کو رد کر۔ اللہ جن کے احترام تعظیم کا حکم دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود جب بڈھے لوگ آتے تھے تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے ان کو کیوں تکلیف دے دی بھائی، مجھے بلا لیتے تو میں چلا۔ حضرت ابو قحافہ سیدنا صدیق اکبر کے ابا فتح مکہ کے دن ان کو پکڑ کے لائے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، ان کو پکڑ کے لائے تو آقا نے فرمایا کہ ان کو کیوں تکلیف دی، یہ بوڑھے ہو گئے، مجھے کہتے تو میں خود چل کر کے آتا۔ یہ ادب سکھائے اللہ کے رسول۔ ہمیں ان عنوانات پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا شہر گنبد و مینار کا شہر تو ہے، لیکن کسی اعتبار سے گنبد و مینار کا اثر اس شہر پہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ احترام گیا، تعظیم گئی، تکریم گئی، اور باہر والوں کا جب احترام جائے گا تو گھر والوں کا بھی احترام باقی نہیں رہے گا، چچاؤں کا احترام، چچیوں کا احترام۔ ایک بات یاد آئی، مولا علی پاک حضرت عباس کے ایک دن قدم چوم رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ کا مرتبہ تو ان سے بہت بڑا ہے، روحانیت کے اعتبار سے آپ فاتح خیبر خاتم ولایت ہیں، آپ ان کے قدم چومتے ہیں؟ تو کہا قدم اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ میرے باپ کا بھائی ہے نا، میرا چچا ہے، اور چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ یہ سکھایا گیا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ وقت کی قلت بھی ہے، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ بے وقت جمعہ کھڑا ہوں۔ بس اتنا پیغام ہے کہ اللہ نے جو اولاد دی ہے اس کی صحیح تربیت کی، ان کو آداب سکھائیے، ادب سکھائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔
ہمارے بچوں کو ادب عطا کریں، ہم سب کو ادب عطا فرمائیں، حسن ادب عطا فرمائیں۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔